علی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ ایک نیک دل اور ایماندار لڑکا۔ اس کے والدین نے ہمیشہ سچ بولنے اور دوسروں کی مدد کرنے کی ہدایت دی تھی۔ ایک دن جب علی مدرسے سے واپس آ رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک بوڑھی عورت مل گئی۔ وہ بہت پریشان اور تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ علی نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک بہت بھاری بوری تھی جو وہ بمشکل اٹھا رہی تھی۔ علی نے آگے بڑھ کر کہا کہ امی جان، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے وہاں سے وہ بوری اٹھا لی۔ بوڑھی عورت نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تم میری مدد کرو۔ اس نے کہا بیٹا، یہ بوری بہت بھاری ہے، کیا تم اس کو میرے گھر لے جانے میں میری مدد کرو گے؟ علی نے خوشی سے کہا کیوں نہیں امی جی۔ راستے میں بوڑھی عورت نے علی سے پوچھا کہ بیٹا تم نے میری مدد کیوں کی؟ علی نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ بوڑھی عورت نے علی کی بات سن کر کہا بیٹا تم واقعی ایک اچھے مسلمان ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ جب علی بوڑھی عورت کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا گھر بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ علی نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ امی جان، کیا آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ عورت نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے کہا کہ بیٹا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں کئی دنوں سے بھوکی ہیں، اگر تم میرے کھانے پینے کا بندوبست کر دو تو میں تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ علی نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ قریب ہی دکان پہ چلا گیا اور وہاں سے کھانے کی کچھ چیزیں لے کے آیا اور بوڑھی ماں کے ہاتھ میں دیں، اور اس بوڑھی ماں نے اس کو 100 دعائیں دی اور کہا کہ بیٹا تمہاری اس نیکی کا اللہ تمہیں ضرور اجر دے گا۔ یہ کہہ کر علی وہاں سے رخصت ہو گیا اور گھر آ کر اپنے والدین کو پورا قصہ سنایا۔ اس کے والدین بہت خوش ہوئے اور کہا کہ بیٹا ہمیں تم پر فخر ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسرے کی مدد کرنا اور نیکی کرنا نہ صرف ہمیں دنیا میں خوشی دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔